ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق اور یونٹی ہے۔ جس طریقے سے ایک فرد کی ایمان کے بغیر کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کے بغیر، یونٹی کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، اب اس نشست کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو مقرر آئیں گے وہ کوئی اور نہیں، اپنے جانے پہچانے مائے ناز مقرر جناب فیض الرحمن ندوی ہوں گے۔ شیخ فیض الرحمن ندوی حافظ قرآن ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1993 میں آپ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت کی ڈگری بھی حاصل کی، اور سن 2002 سے آپ IIS اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد ہیں۔ پیس ٹی وی کے مشاہدین کے لیے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اپنے فاضل مقرر کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب فیض الرحمن ندوی۔ شیخ فیض الرحمن ندوی کا جو عنوان اور موضوع ہے جس پر وہ روشنی ڈالیں گے وہ انتہائی اہم ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک ہوں مسلم۔ یہ ٹکڑا علامہ اقبال کے اس شعر سے لیا گیا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اتحاد و اتفاق، یکجہتی، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، خاص طور پر مسلم امہ کے لیے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بدن ہو، اور اگر بدن کے کسی بھی حصے کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی گزن پہنچتی ہے، تو سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کی حالت زار ہے اسے دیکھ کر رونا آتا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، ہر جماعت دوسری جماعت کو گمراہ کہتی ہے، یہاں تک کہ ایک جماعت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے کو سامنا کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے چہرہ پھیر کے منہ چرا کے بھاگتے ہیں۔ یہ عجیب منظر ہے اور یہ عجیب تصویر ہے جو اس وقت مسلم امہ کا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر طرف جہاں کہیں بھی ہیں اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے کرتوت اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کا لقمہ تر بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور ہر مسلمان جو کہ ابھی عافیت میں ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ابھی تو فلاں کو تکلیف دی جا رہی ہے، جب اپنے اوپر تکلیف آئے گی تو سوچیں گے۔ اسی وجہ سے ہر شخص انہی مصیبتوں کا، انہی تکلیفوں کا، انہی پریشانیوں کا شکار ہے، اور ہر آدمی آرام سے تماشائی بنا دیکھ رہا ہے۔ اسی اہم موضوع پر اور وقت کی اس اہم ضرورت پر روشنی ڈالنے کے لیے جناب فیض الرحمن ندوی صاحب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ جناب فیض الرحمن ندوی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں
اور اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ ایک ہوں مسلم، جناب فیض الرحمان ندوی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، علامہ اقبال کے شعر کا یہ ٹکڑا ہے، ایک ہوں مسلم۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو ایک ساتھ اور مل جل کر رہنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور اتحاد و اتفاق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ انفرادی اعتبار سے ایک شخص کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور اجتماعی اعتبار سے ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز اتحاد و اتفاق اور یونٹی ہے۔ جس طریقے سے ایک فرد کی ایمان کے بغیر کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کے بغیر، یونٹی کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو بار بار یاد دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ گو لوگو، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو، قرآن کو، مکمل دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم مت ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اس کی نعمت، اس کی مہربانی اور اس کے فضل کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم سب کے سب جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اس میں گرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، تاکہ تم کامیابی و کامرانی کو پہنچ جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک کام کے کرنے کا اور ایک کام نہ کرنے کا۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سب مل کر آپس میں ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں،
اور سب مل کر اللہ کی رسی قرآن پاک اور مکمل دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے، جس چیز سے روکا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان فرقہ بندی کا شکار نہ ہوں، مسلمان گروہوں اور جماعتوں میں نہ بٹیں، مسلمان اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہوں۔ لیکن اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی سب مل کر ایک ہو جائیں اور متحد ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ کام تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جس کام سے روکا گیا تھا کہ مسلمان فرقوں اور گروہوں میں نہ بٹیں، جماعتوں اور ٹولیوں میں نہ بٹیں، وہ کام بڑے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس آیت پر عمل کرتے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان دین کا کام اور اصلاح کا کام کرتے اور غیر مسلموں کے اندر دین کی دعوت کا کام کرتے۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا دن ہے۔ کاروان امن ہر بدھ سے اتوار شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ خواتین و حضرات، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق کی کتنی اہمیت ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا کام اتحاد و اتفاق کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان مسلکی جھگڑوں میں، جماعتی جھگڑوں میں الجھ گئے۔ آج ہر گھر میں جھگڑا، باپ بیٹے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، اور ایک جماعت والوں کا جھگڑا دوسری جماعت والوں کے ساتھ، ایک گروہ کا جھگڑا دوسرے گروہ کے ساتھ۔ اگر اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اسلامی ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو صاف یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ جتنا زیادہ نقصان ہم کو ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ہم کو پہنچا ہے، اتنا نقصان ہم کو
بیرونی حملہ آوروں اور دشمنوں سے نہیں پہنچا۔ ہمارے قتل کی سازش تو دشمنوں نے بھی کی، ہمارے قتل کی سازش تو دشمنوں نے بھی کی، ہمارے دوست مگر اس میں کامیاب رہے۔ ہم جو آج ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کتنے اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہماری کوئی اہمیت ہے؟ کسی بھی عالمی پیمانے پر کسی بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے ہم سے مشورہ لیا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے؟ آخر ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کی امتی کہلائے جانے والے، آخر ہم اتنے فرقوں میں کیوں بڑھ گئے؟ یہ وہی اسلام تو ہے جس کے ماننے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں مل جل کر رہنے کی، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی، ہمدردی کرنے کی، خیر خواہی کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں، کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ وہ اسلام جس کے ماننے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند قرار دیا، اور اس کے ماننے والوں کو دن میں 5 مرتبہ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید اس لیے کی گئی کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اسلامی اتحاد کا مظاہرہ ہو سکے۔ روزہ اسی لیے تو فرض کیا گیا کہ مسلمانوں میں مساوات و غمخواری کی فضا قائم ہو۔ زکوٰۃ اسی لیے فرض تو کی گئی کہ امیر و غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ حج اسی لیے تو فرض کیا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک برادری بن کر اللہ کے سامنے اور ایک ہی لباس میں حاضر ہوں۔ آج اسی اسلام کو مختلف خانوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جس کے اختلافات کو دیکھ کر علامہ اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ خواتین و حضرات، آئیے ہم غور کرتے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں ہمارے درمیان؟ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات کیوں ہوتے ہیں، آئے دن جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، بات بات پر آستینیں کیوں چڑھ جاتی ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو چند ہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ چند ہی اسباب ہیں۔ ہمارے درمیان جھگڑے کا، اختلاف کا سب سے پہلا سبب احساس برتری، ضد و ہٹ دھرمی ہے۔ سب سے پہلا سبب، جھگڑے کا سب سے پہلا سبب احساس برتری، ضد و ہٹ دھرمی ہے۔ صرف میرے ہی پاس حق ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس حق نہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ صرف حق میرے ہی پاس ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کافر سمجھنے لگتا ہے، خود کو حق، دوسرے کو باطل، خود کو اچھا اور دوسرے کو خراب سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جب میں دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوں، اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہوں، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ وہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھول جاتا ہے جو صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78
حدیث نمبر 6045 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، کہ اے مسلمانوں، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر و فاسق نہ کہے، فاسق و فاجر نہ کہے اور نہ ہی کافر کہے، کیونکہ اگر سامنے والا فاسق و فاجر نہیں ہے تو کہنے والے پر فسق و فجور لوٹ آتا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اختلافات علم آنے کے بعد ہوئے، اور وہ بھی آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہوا، یعنی اہل کتاب یا قریش مکہ کے درمیان۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کا سب سے پہلا سبب احساس برتری اور ضد و ہٹ دھرمی ہے۔ ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کا ایک سبب غیبت کرنا، مسلمانوں کی غیبت کرنا بھی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے کام سے سختی کے ساتھ مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ہمارے درمیان اختلاف کا ایک سبب اور ہمارے درمیان دوری پیدا کیے جانے کا ایک سبب چغل خوری بھی ہے، یعنی ایک آدمی کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور اس کی بات اس تک پہنچانا تاکہ دونوں کے درمیان تعلقات بگڑ جائیں۔ اسی طرح سے دو دوستوں کو یا میاں بیوی کو یا کاروبار میں دو پارٹنروں کو یا دو خاندانوں کو یا دو قبیلوں کو آپس میں بھڑکانا بھی چغل خوری کے اندر شامل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1378، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا تو آپ کو محسوس ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6056، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے درمیان نا اتفاقی، دشمنی اور اختلاف کا ایک سبب عیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور جاسوسی کرنا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گناہوں سے سختی کے ساتھ ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے مسلمانوں بدگمانی سے بچو اور بہت زیادہ بچو، بعض گمان گناہ ہے اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ ہم مسلمان کا عیب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے اچھال کر اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ سراسر گناہ ہے اور ناجائز کام ہے۔ ہمارے درمیان نا اتفاقی اور دشمنی کا ایک سبب بغض و حسد کرنا بھی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان دونوں گناہوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2563، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا